مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنی بڑی شخصیت ہے. آپ بھی اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں, توجہ رکھیے گا, آپ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں بہت سے ایسے گناہگار ہوں گے جو صرف بزرگوں کا ہاتھ چومنے کی برکت سے جنت میں چلے جائیں گے. حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ الاسلام ہے, شہباز معرفت ہے, اتنی بڑی شخصیت یہ فرما رہی ہے. اور پھر دلیل کیا دے رہی ہے؟ دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص, ایک بزرگ تھے, ان کا انتقال ہوا. کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ ان بزرگ نے فرمایا کہ میرے ساتھ معاملہ تو یہ ہوا کہ سارے اعمال جو دنیا میں کیے تھے سب میرے سامنے پیش کر دیے گئے, اچھے بھی کر دیے گئے, برے بھی کر دیے گئے. اب معاملہ یہ تھا کہ مجھے جہنم میں ڈال دیا جاتا. بس معاملہ یہ تھا کہ مجھے جہنم میں ڈال دیا جاتا. لیکن رب تعالیٰ کی طرف سے فرمان جاری ہوا کہ اس بندے کو ہم نے معاف کر دیا ہے. عرض کی گئی حضور کس وجہ سے معاف کیا گیا؟ کس وجہ سے معاف کیا گیا؟ سنیں, وہ بزرگ فرمائیں گے کہ مجھے اس وجہ سے معاف کیا گیا کہ میں نے دنیا میں ایک مرتبہ, صرف ایک مرتبہ حضور خواجہ سید شریف زندانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ لے کر میں نے ان کے ہاتھ پر بوسہ دیا تھا. رب کائنات نے فرمایا اس نے میرے ولی کے ہاتھ پر بوسہ دیا ہے, بس اسی وجہ سے اسے ہم نے معاف فرما دیا ہے. یہ ہے صحبت کی برکت. اگر جس سے اچھی صحبت مل جائے اسے اتنا بڑا انعام ملتا ہے. حضور جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تو نام سنا ہوگا, سید الطائفین. اور یہ اتنی بڑی شخصیت کہ صوفیہ اولیاء فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جہاں بڑے بڑے اولیاء جن کا مقام نیچے ہوتا ہے نا, یہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہے کہ وہ بڑے بڑے اولیاء کے مقام و مرتبے سے اوپر پرواز کرنے والی شخصیت ہے. اتنی بڑی شخصیت ہے حضور سید جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ, اتنی بڑی شخصیت. روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ ہی کے دور میں ایک شخص بہت زیادہ گناہ گار تھا, خطا کار تھا, سیاہ کار تھا. توجہ رکھیں یہاں, گناہ گار سیاہ کار ایک بندہ, اللہ اکبر, جس کے بارے میں ہر ایک کو مشہور تھا, ہر ایک بندہ جانتا تھا کہ یہ گناہ گار بندہ ہے, جس کے بارے میں پورے شہر میں مشہور تھا کہ اس سے بڑا کوئی اور گناہ گار نہیں ہے. بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بندہ ایک دن دل میں یہ تاثر, ماشاءاللہ, دل میں ایک خیال آیا کہ یار بڑے گناہ کر لیے ہیں, بڑی خطائیں کر لی ہیں, رب کو بڑا ناراض کر لیا ہے, کیوں نہ کوئی ایسا کام کر لیا جائے جو رب کو راضی کرنے کا بہانہ بن جائے. کوئی ایسا کام کر لیا جائے کہ جس سے رب راضی ہو جائے. بیان کیا جاتا ہے کہ وہ قریب سے گزر رہا تھا, دل میں یہی تمنا تھی کہ کیوں گناہ ہو گئے, کیوں خطائیں ہو گئی ہیں, اب کیا رب کی بارگاہ میں کس طرح پیش ہوں گا. اللہ اکبر, جہاں سے وہ گزر رہا تھا نا وہاں آستانہ تھا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا. اس نے کہا کیوں نہ انہی آستانے پر چلے جائیں. اب وہ اس آستانے پر جاتا ہے, وہ جا کر کچھ دیر بیٹھتا ہے, پھر اٹھ کر جانے لگتا ہے. ایک بندہ اسی مجلس میں سے بیٹھ کر کہتا ہے یہ دیکھو سب سے بڑا گناہ گار جا رہا ہے, یہ دیکھو سب سے بڑا گناہ گار جا رہا ہے. ابھی وہ یہ کلام ہی کر رہا تھا, سب کو بتا رہا تھا, غیب سے آواز آتی ہے بندے خاموش ہو جا, یہ گناہ گار تھا اب نہیں ہے. کہا یہ گناہ گار تھا, لیکن جب سے میرے ولی جنید بغدادی کے دربار میں آ کر ان کی چند لمحے کی صحبت کو اختیار کیا ہے, ہم نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اسے جنتی گروہ میں داخل کر دیا ہے. کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں.